رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے اور درود و سلام سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو وسیع رسول بھی ہیں، عین اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، شوہر بطول بھی ہیں، حسن کے بابا بھی ہیں، حسین علیہ السلام کے بابا بھی ہیں، اور مولا کائنات نے رمضان کی فضیلتوں کو اپنے خطبات میں بیان کیا ہے، تو لہٰذا آپ کے خطبات نہج البلاغہ میں رمضان پر بھی لاتعداد ہیں اور آپ کے سیرت و کردار میں بھی، اور اسلام کے اندر مولا کائنات کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ خیبر ہو، ہر جگہ مولا علی علیہ السلام کا ایک عظیم کردار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر نظر نہیں آتا، آپ سے زیادہ کوئی شجاعت رکھنے والا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جنگ احد میں یہ پیغام دیتے ہوئے جبریل نظر آ رہے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ذوالفقار احد میں مولا کائنات کی جب تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ حدید کا ذکر کیا ہے، یہ ذوالفقار بھی اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جو دین کی نصرت کر رہے تھے، جو کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، بدر میں بھی کافروں کا مقابلہ علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور احد میں بھی کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ دین کے جتنے بھی غزوات ہیں وہ تمام کے تمام فتح و کامرانی کے ساتھ پیش کرنے والے مولا کائنات ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے لیے قرآن مبین کی آیت موجود ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، میرے حبیب اعلان کر دو اللہ ولی ہے اور رسول تم ولی ہو، اور تیسرا ولی وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ ولی ہے۔ اللہ وہ ولی ہے، اللہ کو کسی نے ولی نہیں بنایا، رسول کو اللہ نے ولی بنایا ہے، اور مولا کائنات کو ولایت کا جو تحفہ عطا کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے علی کو ولی بنایا ہے، اس لیے کہ اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے، رسول کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور تیسری ولایت کو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں کہ تیسرا ولی وہ ہوگا جو نماز کو قائم کرے گا اور رکوع میں کی حالت کے اندر وہ زکوٰۃ عطا کرے گا۔ تو کائنات عالم کے اندر علی کے علاوہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جس نے نماز کو بھی قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی عطا کی۔ جب علی نے زکوٰۃ عطا کی، سائل آیا ہے مسجد پر، تو مولا کائنات نے اشارہ کیا انگشتری کا، وہ اتار کر لے گیا، تو یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی علی کے اس عمل پر کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، میرے حبیب اعلان کر دو، اور آپ ولی ہیں، اور وہ جس نے یہ عمل کر کے ثابت کر دیا کہ نماز میں حالت رکوع میں جو
خیرات دے رہا ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ کل بھی ابو طالب کا بیٹا تھا، وہ آج بھی ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ مولائے کائنات نے رسول کی آغوش میں تربیت پائی ہے یا ابو طالب کی آغوش میں تربیت پائی ہے، اس لیے کہ دین کے نگہبان اور رسالت کے پرورش کرنے والے سرکار ابو طالب علیہ السلام تھے۔ دو بچوں نے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں تربیت پائی، تو ایک بچہ جو ہے وہ رسول بنا، دوسرا اللہ کا ولی بنا، اور بہادر اور شجاعت کے پیکر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سکھائے، دین کی نصرت بھی کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ یہ اجر دیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ ہر مقام پر رسول کے ساتھ نگہبانی کرنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر مقام پر، اس لیے کہ جہاں ابو طالب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خطرہ ہے تو وہ رسول کو اس بستر سے ہٹاتے ہیں، کبھی طالب کو لٹاتے ہیں، کبھی جعفر کو لٹاتے ہیں، کبھی علی کو لٹاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیٹے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن نصرت رسالت میں اشکال نہیں آنا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بیٹے شہید ہو جائیں لیکن اللہ کا رسول کی جو ہے وہ نگہبانی بھی کر رہے ہیں، نصرت بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں اور رزق بھی دے رہے ہیں، تو یہ وہ فضیلتیں ہیں۔ ظاہر ہے اسی آغوش میں حضرت علی علیہ السلام نے پرورش پائی ہر مقام پر، اس لیے کہ مولا کے فضائل اتنے ہیں، اتنے بیان ہیں کہ مولا کے فضائل، علی کے فضائل یہ اللہ جانتا ہے، یہ رسول اللہ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہر مقام پر مولا علی علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ جو فتح خیبر یہ جنگ ہے یہ یہودیوں کے ساتھ ہے، یہ کافروں کے نہیں ہے، لیکن بہت مشکل تھا، 39 دن تک یہ جنگ جاری رہی، تمام جاتے رہے واپس آتے رہے، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا اور اللہ کا محب ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ مولائے کائنات جو ہیں وہ مدینے میں ہیں، وہ خیبر میں نہیں ہیں، خیبر کا مدینے کا 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ نے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو مدینے کی طرف رخ کیا اور ناد علیین مظہر العجائب کی صدا بلند کی، علی گھوڑے پر سوار ہوئے اور چشم زدن میں خیبر پہنچے۔ خیبر میں پہنچنے کے بعد مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے میں کب تک لڑوں؟ رسول نے ارشاد فرمایا جب تک تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح و کامرانی کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ مرحب کو بچھاڑا، بہت بڑا پہلوان تھا، لیکن مولا کائنات کی ذوالفقار کی زد میں آیا، وہ فنا ہو گیا۔ خیبر کا دروازہ میرے مولا علی نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خیبر کا در جو ہے ذرا وہ خیبر کا دروازہ سونے کا دروازہ تھا، مولا علی نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور جتنے بھی رسول کے ساتھی تھے سب سے کہا کہ خندق پار کرنی ہے، دروازے پر آ جاؤ، اس لیے کہ آج دنیا میں بھی تمہاری مدد کر رہا ہوں، آخرت میں بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو وہ تقسیم سونا جو ہے وہیں جتنے بھی ساتھی تھے رسول ان میں تقسیم کیا۔ یہ خبر مدینے میں پہنچ گئی تھی کہ علی نے خیبر کو فتح کر لیا، تو جناب سیدہ نے کہا تھا علی کہ تمہارے حصے میں تو آج بہت سونا آیا ہوگا۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام کی دیکھیں سخاوت اسے کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ ہاں سونا میرے حصے میں بہت آیا تھا، لیکن سارا تمہارے بابا کے دوستوں میں اور رسام میں تقسیم کر کے آ رہا ہوں۔ ذوالفقار ہاتھ میں لے کر مولا آئے ہیں۔ مولا نے دنیاوی کبھی کسی مادی چیز کی تمنا علی مولا علیہ السلام نے نہیں کی۔ آپ کا جینا اور آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا نصرت دین کے لیے تھا، نصرت پیغمبر کے لیے تھا۔ تو یہ شرف بھی ہوا، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آخری حج، پہلا اور آخری حج نبی معظم نے کیا ہے، نبی نے ایک ہی حج کیا ہے۔ حج کے واپسی پر
جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ غدیر وہ مقام ہے جو جوفہ کہلاتا ہے، اب بھی وہاں جیسے احرام باندھے جاتے ہیں وہاں روکا گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اللہ تم سے راضی ہے لیکن وہ پیغام پہنچا دو جو اب تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، رسول کو اللہ پیغام دے رہا ہے وہ پیغام پہنچاؤ جو اب تک نہیں پہنچایا، اور اگر پیغام نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، ہم یہ سمجھیں گے تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، لیکن رسول اللہ نے اس پیغام کو پہنچایا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور تمام حاجیوں کو دکھایا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے علی مولا کے لیے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، شیش کے بھی مولا ہیں، زکریا کے بھی مولا ہیں، یہ سلسلہ ہے تمام نبیوں کا، ہمارے رسول سب کے مولا ہیں۔ تو اب یہاں سے اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے جس کے رسول مولا ہیں، نبی مولا ہیں، اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولا مددگار کو کہتے ہیں، مدد کرنے والا، اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، رسول بھی مدد کرنے والا ہے، مولا متقیان امیر المومنین بھی مددگار بن کر آئے ہیں۔ اور پھر دوسرا شرف، رسول اللہ نے جب مکے سے ہجرت کی تو اپنے بستر پر جو بڑا مطلب خطرے میں بستر تھا، اس لیے کہ کافر ڈھونڈتے پھر رہے تھے رسول اللہ کو، لیکن اپنے بستر پر علی کو لٹایا تو علی مولا نے صرف ایک کوشچن کیا تھا، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ہاں علی، تمہارے سونے سے نبوت بچ جائے گی، رسالت بچ جائے گی۔ تو یہ شرف ہے کہ رسول کے بستر پر، وہ پاکیزہ بستر، وہ عظمت والا بستر جس پر رسول سوتے ہوں، اس پر جو ہے کوئی ناپاک تو آ ہی نہیں سکتا۔ ایک محمد ہجرت کرے گا، دوسرا محمد بن کر بستر پر آئے گا۔ کہ کافروں نے دیکھا کہ یہ رسول تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، یہ بستر پر سونے والا تو ہمیں محمد نہیں ہے لیکن لگ محمد رہا ہے۔ لیکن جب مولا علی علیہ السلام نے چادر ہٹائی، دیکھا، پوچھا کہ محمد کہاں ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کیا تم محمد کو میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ کہ سپرد نہیں، اس لیے کہ آپ کا سونا بتا رہا تھا کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، محمد مصطفیٰ کا جو کردار تھا وہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنایا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کافر سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا؟ کہا ڈر مجھے بالکل نہیں تھا تم سے، اس لیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر میرا نام ہے، حیدر کہتے ہیں نہ ڈرنے والے کو، تو میں ڈرتا نہیں۔ اس لیے عزیزان محترم کہ مولا علی علیہ السلام نبی کے مقدس بستر پر سوئے، اور جب سوال انہوں نے کیا کہ ڈر کیوں نہیں لگا، اس لیے کہ اتنی تلواریں ہیں، 40 برہنہ تلواریں ہیں جو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں محمد مصطفیٰ کو، لیکن بستر پر آپ ہیں، تو کہا کہ مجھے موت کا ڈر نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ ارشاد فرما کے گئے تھے کہ یا علی یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ تو جب رسول نے مجھے امانتیں دیں تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے پاکیزہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کافروں کی امانتیں، تو ابھی تو کافروں کی امانتیں میں نے واپس ہی نہیں کی ہیں، موت مجھے کیسے آ جائے گی؟ اس یقین کی منزل پر حضرت علی علیہ السلام تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تو طاقت ہی نہیں ہے ملک الموت کی کہ وہ رسول کی جو ہے وہ بات مکمل نہ ہو اور موت آ جائے۔ تو یہ وہ مطلب کہ درس دیا جا رہا ہے مولا علی علیہ السلام کی جانب سے، جو ہے وہ مطلب یہ کہ آپ سے بڑا غنی کوئی نہیں، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں، آپ سے بڑا بہادر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ شجاعت کا رکھنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ متقی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عابد کوئی نہیں، آپ سے زیادہ زاہد کوئی نہیں۔ یہ تمام شان جو ہے
ہے وہ مولائے متقیان میں پائی جا رہی ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس لیے کہ مکے میں بھی علی کے حاسد تھے، مدینے میں بھی مولا علی علیہ السلام کے حاسد تھے، جہاں جہاں علی رہے ہیں، علی مولا علیہ السلام جو ہے وہ مطلب عراق میں آ گئے اور وہاں آپ نے زندگی گزاری، لیکن حاسد جو ہے ان کے وہاں بھی موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کوفے میں آپ کا قیام تھا، اس کے بعد جو ہے جو حاسد تھے، جو میدان میں نہیں لڑ سکتے تھے، جن کے آباء و اجداد میدان میں لڑنے آئے علی سے، لیکن شکست دی مولا کائنات نے سب کو، لیکن یہاں حسد کی آگ جو ہے وہ جل رہی تھی۔ یہ آگ جو ہے وہ عراق سے اور شام تک تمام امیہ جو تھی وہ دشمنان علی جو ہے وہ قرار پا رہی تھی۔ علی کی مودت یا علی کی ولایت کے بیان کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، صرف علی کی محبت کے اندر قتل عام ہوا، لیکن مولا نے نہ سجدہ چھوڑا، نہ عبادت، نہ حق کا پیغام۔ رسول اللہ ارشاد فرما گئے تھے اپنی زندگی میں کہ الحق مال علی، العلی الماء الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر غور کرنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب علی حق ہیں اور نبی ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ علی حق ہیں، تو اب جب بھی علی سے لڑائی کے لیے آئے گا کوئی بھی ہوگا، لیکن وہ حق پر نہیں ہوگا۔ حق پر کل بھی علی تھے اور آج بھی علی ہیں صاحب تقوی، کل بھی علی تھے صاحب تقوی، آج بھی علی ہیں ولایت کی منزل پر، کل بھی مولا کائنات تھے اور ولایت کی منزل پر آج بھی مولا کائنات امیر المومنین ہیں کہ رسول اللہ نے شان آپ کی بیان کی، قرآن نے شان آپ کی بیان کی، اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی صراط مستقیم ہے، جس نے علی کو پا لیا اس نے صراط مستقیم کو حاصل کر لیا۔ یہ مسجد نبوی میں ارشاد رسول ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، جس نے رسول سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جو عدو ہے علی کا وہ عدو ہے رسول کا، وہ عدو ہے اللہ کا۔ اس لیے کہ علی کی محبت کے بغیر نہ رسالت ملتی ہے نہ توحید ملتی ہے، لہذا میں محبت کے ساتھ یہ پیغام ساری مسلم امہ کو دوں گا کہ علی کا دروازہ وہ پاکیزہ دروازہ ہے، کل بھی کھلا تھا۔ رسول اللہ ارشاد فرما کے گئے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ سارے کلمہ پڑھنے والوں پر اس حدیث پر عمل کرنا واجبات میں ہے کہ اگر علم چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ، جب علی کے دروازے پر آؤ گے تو شہر علم تمہیں ملے گا، رسالت کا دروازہ ملے گا، لیکن اگر دروازہ ہی حاصل نہ ہوا علی کا تو پھر رسول تک پہنچنا کل بھی محال تھا، آج بھی محال ہے۔ رسول نے بھی پیغام دیا ہے، اللہ نے بھی پیغام دیا ہے، صداقت کا پیغام علی کے دروازے پر ہے، دیانتداری کا پیغام علی کے دروازے پر ہے، عبادت کا پیغام علی کے دروازے پر ہے، یقین کا پیغام علی کے دروازے پر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ امت نے معرفت مولا کائنات کو اگر حاصل کر لیا ہوتا تو کبھی کوفے کی مسجد میں مولا کائنات نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر مولا نے سجدہ کیا، ادھر عبد الرحمن ابن ملجم جو آیا اور اس نے مولا کو پہلا سجدہ تھا کہ مولا کی پیشانی پر اس نے ضرب لگائی، ضرب کا لگنا تھا کہ امام المتقین نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، علی نے اپنی کامیابی کا اعلان خدا کو سجدہ کرتے ہوئے پیغام دے دیا کہ تم قاتلو کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ جس نے تجھے قتل کے لیے بھیجا ہے وہ بھی ناکام ہے اور تو قتل کرنے والا بھی ناکام ہے۔ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اللہ کے کعبے کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب تھا، کامیاب ہے، اور اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ سجدہ الہی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور بتا دیا کہ خبردار عبادت سے غافل نہ رہنا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں علی کو یہ شرف حاصل ہوا اللہ کی جانب سے کہ سجدہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور دنیا کو عبادت کا پیغام دے گئے کہ ہرگز موت سے نہ ڈرنا، خدا ہی کو سجدہ کرنا۔ رمضان رمضان
منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان